اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و حاضرین، کوڈ 831 فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن، اس سلسلے میں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈفرینشیٹ بٹوین لرننگ اینڈ میچیوریشن، یعنی لرننگ اور میچیوریشن یعنی تعلم اور پختگی کے درمیان فرق کو واضح کرنا، اینڈ انڈیویجول ڈفرینسز، اور اسی طرح جو انفرادی اختلافات ہیں بچوں کے ان کو ڈسکس کرنا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر رانا یوسف آپ سے مخاطب ہوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر کہ ہم نے اس یونٹ کے اندر کیا کیا چیزیں دیکھنی ہیں، وہ یہی ہیں جو میرے ٹاپک کا حصہ ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کرنا ہے کہ ایکسپلین دا رول آف سائیکالوجی ان انسٹرکشنل سٹریٹجی، یعنی انسٹرکشنل سٹریٹجی کیا ہوتی ہے، کوئی سکھانے کا طریقہ، سکھانے کی حکمت عملی، وہ مختلف طریقے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لرننگ کیا ہے۔ تو لرننگ کین بی ڈیفائنڈ ایز ریلیٹیولی پرماننٹ چینج ان بیہیویئر۔ لرننگ کو ہم اردو میں تعلم بولتے ہیں اور اس کو آموزش کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اگر میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک ٹیچر جو ہے وہ ٹیچ کر رہا ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ اس کو لسن کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور ٹیچر ان کو پڑھاتا ہے۔ اگر ٹیچر کے پڑھانے کے ساتھ بچوں کے بیہیویئر میں چینج آئے، بیہیویئر سے کیا مراد ہوتی ہے، یعنی ان کے ذہن کا ایک سیٹ اپ ہے، ان کے ذہن کے اندر پہلے ہی کچھ نہ کچھ مواد موجود ہے۔ اب جو ٹیچر ان کو ٹیچ کر رہا ہے یعنی پڑھا رہا ہے، اگر اس کے پڑھانے سے ان کے ذہن کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس نئے علم کو قبول کر رہے ہیں، ان کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، جیسے جیسے ہم کسی چیز کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے تو ہمارا نقطہ نظر اس کے بارے میں بدل جاتا ہے، یعنی یوں سمجھے کہ ہمارا بیہیویئر اس کے بارے میں چینج ہو جاتا ہے۔ پہلے ہم کسی اور انداز میں اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اب کسی اور انداز میں دیکھ رہے ہیں۔ اگر تو وہ بیہیویئر میں پازیٹیو چینج آ رہی ہو، پرماننٹ، اب پرماننٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے والی حالت بدل جاتی ہے، نئی حالت اس میں بن جاتی ہے، تو اگر یہ پرماننٹ چینج آ رہی ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں یہ لرننگ ہے، وچ occurs as a result of پریکٹس اور ایکسپیرینس۔ اب اس کے اندر یہ جو پختگی آتی ہے وہ تجربے کے ساتھ بھی آتی ہے اور مشق کے ساتھ بھی آتی ہے، یعنی جو بھی چیز آج ہم سیکھ لیتے ہیں، اگر اس کے اندر مشق کرتے ہیں اور بار بار اس کو دہراتے ہیں، زندگی کے تجربات میں سے اس کو گزارتے ہیں، تو وہ پختہ ہوتی جاتی ہے، اور یہ پختہ تبدیلی ہے۔ تعلم کا لفظ علم سے ہی ہے، تو تعلم کو ہم لرننگ بولتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں جو چینج آتی ہے بچے کے ذہن میں، اس کے رویوں میں، اس کو ہم تعلم بولتے ہیں۔ اور وہ تعلم وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے علم ٹرانسفر ہوتا ہے اس کو۔ تو تعلم جو ہے بعض اوقات ٹیچر بول بھی رہا ہے تو بچوں کے اوپر وہ لرننگ نہیں ہو رہی، کیوں؟ بہت سی چیزیں ہیں جو لرننگ سے دور رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ٹیچر کی اگر میتھڈالوجی ٹھیک نہیں تو بچہ نہیں لرن کر پائے گا، لرننگ نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے بہت سی رکاوٹیں ہوتی ہیں، موسم کا نہ ٹھیک ہونا، آواز کا نہ ٹھیک جانا، اسی طرح سے سیٹنگ پوزیشن، یعنی بچوں کو صحیح طرح سے نہ بٹھانا، بچوں کو صحیح طرح سے موٹیویشن کے لیے تیار نہ کرنا، ان کو موٹیویشن نہ دینا، یہ بھی لرننگ کے اوپر افیکٹ کرتی ہے۔ تو اس طرح سے لرننگ تب ہوتی ہے جب بچہ جو ہے وہ سب کچھ پرسیو کرے جو ٹیچر اس کو دے رہا ہے، اور اس کے ذہن کے اندر تبدیلیاں رونما ہوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں لرننگ کے اندر کیا ہوتا ہے۔ لرننگ از اے پروسیس ان وچ the person یعنی student, parent, yourself interact with the affective environment to produce a stable change in the behavior۔ اب لرننگ یہ ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی شخص جو کسی انوائرمنٹ کے اندر بیٹھا، کسی ماحول میں اندر بیٹھا، اور ماحول کیا ہے اس کے لیے افیکٹو ہے، یعنی ماحول اس پر اثر انداز ہو رہا ہے، اور وہ اس ماحول میں بیٹھے ہوئے اپنے بیہیویئر میں چینج لا رہا ہے اس ماحول کے اثر کی وجہ سے۔ جس کی سادہ سی مثال کے ماحول کون سا ہوتا ہے؟ کوئی بھی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا ارد گرد جو ہے وہاں پہ بہت سی چیزیں پڑی ہیں، وہ چیزیں جو ہیں جن کو آپ نے پہلے نہیں دیکھا، وہ آپ کے اندر کیوریازٹی یعنی تجسس پیدا کر دیتی ہیں۔ اب جب تجسس پیدا کرتی تو اس کا مطلب وہ چیزیں جو آپ کے اندر تجسس پیدا کرتی ہیں وہ آپ کے اوپر افیکٹ کر رہی ہیں، وہ افیکٹو انوائرمنٹ ہے۔
تو اثر کرتی ہیں تو پھر ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر ایک ٹیچر ہے، اس کی میتھڈالوجی اچھی ہے، وہ آپ کو متوجہ کرتا ہے اپنی طرف، اور اس کی میتھڈالوجی جو ہے وہ مؤثر ہے آپ کے لیے، تو وہ آپ کے ذہن کے اوپر اثر کرے گی. تو اس طرح سے افیکٹو انوائرمنٹ سے مراد وہ ہے جو لرننگ جو آپ کو لرننگ کروا رہی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے اوپر افیکٹ ہو رہا ہے اور آپ کوئی نہ کوئی چیز سیکھ رہے ہیں اور وہ پرماننٹ چینج آ رہی ہے آپ کے بیہیویئر میں. تو اس سے پتہ چلا کہ تعلم کے اندر ایک تو شخص کا موجود ہونا جو تعلم لے رہا ہے، دوسرا اس کی انٹریکشن، یعنی اگر ایک بندہ بیٹھا بھی ہوا ہے کلاس کے اندر لیکن وہ ٹیچر کی طرف توجہ نہیں دے رہا، اس کی بات کو سن ہی نہیں رہا، تو انٹریکشن تو نہ ہوئی. یا وہ چیزیں جو ارد گرد پڑی ہیں وہ جان بھی نہیں رہا ان کو، لیکن اس کو جاننے کی جستجو بھی نہیں کرتا، تو اس کا مطلب انٹریکشن نہیں ہے. انٹریکشن تب ہوگی جب وہ ان کی باتوں کو سنے گا، غور سے دیکھے گا، چیزوں کو پرکھے گا، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ، وہ ٹیچر ہو، کلاس روم ہو، یا کوئی اور ماحول ہو، قدرتی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اس کے بیہیویئر میں چینج. تو چار چیزیں جو لرننگ کے لیے، ایک پرسن جس کے اندر چینج آتی ہے، دوسرا اس پرسن کی انٹریکشن کس کے ساتھ، جو تیسری چیز ہے انوائرمنٹ جو مؤثر ہے، اور چوتھا اس کے نتیجے میں اس کی بیہیویئر کے اندر جو چینج آتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں یہ تو ہے لرننگ. لرننگ وہ ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے ہم کوئی چیز سیکھتے ہیں، اور اس کو اردو میں ہم تعلم بولتے ہیں یا آموزش بولتے ہیں. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں یہ میچیوریشن کیا ہے. میچیوریشن یہ لفظ میچیور سے ہے. میچیور کا مطلب ہوتا ہے پختگی آنا. جیسے جیسے ہماری عادات پختہ ہوتی جاتی ہیں تو ہم میچیوری کی طرف چلتے ہیں. لیکن اس سے کیا مراد ہم لیتے ہیں؟ میچیورٹی کا مطلب کہ کوئی بھی عادت پختہ ہو جائے، یہ نہیں ہے. ذرا بات کو توجہ سے تھوڑا سنیے. میچیورٹی مینز یہ کہ آپ کے شخصیت کے اندر جو بھی چینجز آئیں اور اس کے اندر پازیٹیوٹی آئے. مثال کے طور پہ آپ چلنا تو سیکھ لیتے 2-2.5 سال کی عمر میں، لیکن آپ اپنی اس چال کے اندر پختگی لائیں، اس کے اندر ترتیب لائیں، اس کے اندر بہتری لائیں اور امپرومنٹ کی طرف جائیں. اسی طرح سے ہمارے اعضاء کی حرکات و سکنات، ہاتھوں سے کام لینا، آنکھ سے صحیح طرح سے کسی چیز کو دیکھنا، صحیح طرح سے یعنی کسی سطح کے نیچے سے چیزوں کو دیکھنا، پوری توجہ سے دیکھنا، اس کا انالیسس کرنا. اسی طرح کسی کی آواز کو توجہ سے سننا، وہ صلاحیت پیدا کرنا جس کو لسننگ کوالٹی بولتے ہیں. اسی طرح سے کسی چیز کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت. تو یوں سمجھ لیں کہ ایجوکیشن کے ذریعے جو آپ ویلیوز لیتے ہیں، ان ویلیوز کی مثبت تبدیلیاں آپ کے اندر آئیں اور ساخت پختہ بھی ہوں، اس کو ہم میچیورٹی بولتے ہیں. اگر آپ نیگیٹو چیزوں کو لیتے ہیں اور وہ بری چیزیں آپ کے اندر پختہ ہوتی ہیں تو ہم اس کو تعلیم کے پیرائی میں پختگی نہیں بولتے. تو اس لیے میچیوریشن ریفرز ٹو دا چینجز دیٹ اکر میچیورلی یعنی جو کسی بندے کے اندر چینجز پختگی کے ساتھ پیدا ہو جائیں، اینڈ اسپونٹینیسلی. اور اسپونٹینیسلی ہوتا ہے کہ بے ساختہ یعنی آپ نہ بھی کسی چیز کے اوپر وہ ظاہر کرنا چاہیں تو وہ ظاہر ہو جائے. مثال کے طور پہ اچھا بندہ ہے، وہ بولے بھی نہ تو اس کی عادات سے پتہ چل جاتا ہے، اس کی باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے، اس کے بیٹھنے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے، گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اچھی عادات کا مالک ہے. وہی نہیں خود بخود اس کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جائے، اس کی شخصیت کا حصہ بن جائے. اینڈ آر ٹو لارج ایکسٹینٹ اور وہ بڑی حد تک آ جائیں، اس کے اندر زیادہ غالب آ جائیں، اس کی شخصیت کا حصہ بن جائے. جینیٹیکلی پروگرامڈ، اور وہ اس طرح سے اس کی شخصیت کا حصہ بن جائے جس طرح جینیاتی طور پر، پیدائشی طور پر اس کے اندر موجود تھی، والدین سے اس کو ملی ہوئی ہیں. تو میچیورٹی یعنی پختگی اس کو ہم کہتے ہیں کہ جس کے اندر جو مثبت تبدیلیاں ہیں وہ کسی شخص کے اندر پختگی کی حد تک آ جائیں اور بے ساختہ ان کا اظہار اس کی شخصیت سے ظاہر ہو، اس کی باتوں سے ظاہر ہو، اور وہ بڑی حد تک ہو، اور اس طرح سے اس کی شخصیت کا حصہ بن جائے جس طرح اس کو موروثیت میں ملا ہے، وراثت میں ملا ہے. سچ چینجز آر ناٹ یوزلی افیکٹڈ بائی دا انوائرمنٹ. اب جب یہ پختگی آ جاتی ہے تو پھر ایسی عادتیں جو ہیں اس کو کوئی انوائرمنٹ خراب نہیں کر سکتا، وہ کسی ماحول میں خراب نہیں ہوتی. جب کچی ہوتی ہے نا وہ عادتیں ابھی تو پھر خراب ہو جاتی ہیں. بٹ ایکسیپشن میں بی دیر، لیکن پھر بھی یعنی اگر انوائرمنٹ کے اندر وہ مسلسل زیادہ دیر تک رہے تو وہ انوائرمنٹ ان عادات کو خراب کر بھی سکتا ہے، پختگی پہ اثر انداز ہو سکتا ہے. ایز میچوریشن میں بی ایڈورسلی افیکٹڈ بائی سیویئر میل میچوریشن اور النس. کیونکہ بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ اگر بہت برے حالات کے اندر آپ کو مسلسل رہنا پڑے بہت دیر تک،
جو بہت سویئر ہو، بڑا سخت ہو یا سخت بیماری کے اندر مبتلا ہیں، تو بعض اوقات آپ کا ٹیمپرامنٹ خراب ہو جاتا ہے اور وہ جو میچورٹی ہوتی ہے وہ میچورٹی جو ہوتی ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو جاتے ہیں وہ فیکٹر۔ اب ہم دیکھتے ہیں لرننگ اینڈ میچوریشن، اس کی امپلیکیشن کیا ہے، ان کا اطلاق کیا ہے۔ تو یہ تو ہم نے دیکھا نا کہ لرننگ سے ہمارے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، اور وہ تبدیلیاں جب پختہ ہو جاتی ہیں اور ان کے اندر پازیٹیوٹی آ جاتی ہے تو وہ میچیوریشن بن جاتی ہیں۔ اب ان کی امپلیکیشن دیکھتے ہیں، اطلاق کیا ہے۔ ٹریننگ ان اینی پرٹیکولر ایکٹیویٹی بیفور نیورل میکانزم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی سرگرمی کی تربیت دینے لگتے ہیں تو جو آپ کے آڈینس بیٹھے ہوئے ہیں جن کو آپ نے ٹریننگ دینی ہے، ان کے اندر آپ کوئی نیورل میکانزم پیدا نہیں کرتے اس کے بغیر ہی ہیو ریچڈ اے سرٹن اسٹیٹ آف ریڈینس، لیکن ان کو آمادہ کر لیتے ہیں وہ تربیت دینے کے لیے ایز فیوٹائل، تو یہ بے مقصد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جو آپ کے سامعین ہیں، جو آپ کے ٹرینی ہیں، ان کو ٹریننگ دینے سے پہلے اگر آپ ان کے اندر ایک نیورل میکانزم پیدا نہیں کرتے تو ان کو وہ تربیت دینے پر آمادہ کرنا بے مقصد ہے۔ اب یہ نیورل میکانزم کیا ہے؟ نیورل میکانزم ہوتا ہے نیوران کا طریقہ کار۔ یہ نیوران کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی کام ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، ہماری جو پرسیپشن ہے، ہمارے 5 حواس ہیں، ان میں سے ایک ہماری حواس جلد بھی ہے، جس کی میں مثال چھوٹی سی دے دیتا ہوں کہ جو ہماری جلد ہے وہ محسوس کرتی ہے کسی چیز کو۔ جب کوئی بندہ ہماری جلد کے اوپر سوئی چبوتا ہے تو جلد اس کو محسوس کرتی ہے، کیونکہ ہماری سکن میں کچھ امپلسز ہوتی ہیں، وہ امپلسز اس کو فیل کرتی ہیں پین کو، اور وہاں پہ نیورانز ہیں ہمارے جسم میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ وہ نیوران جو ہے وہ ہماری بیک بون میں سے سفر کرتے ہوئے ہمارے دماغ تک پہنچتے ہیں، وہ جو تکلیف کا احساس ہے دماغ کو پہنچاتے ہیں۔ اب دماغ جو ہوتا ہے وہ آگے اس میسج کو پہنچا دیتا ہے ریئیکٹ کرنے کے لیے ہمارے دوسرے اسٹیمولائی کی طرف۔ مثال کے طور پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ کو وہ پیغام بھیجتا ہے، تو ہاتھ جو ہوتا ہے وہ فوری اس پاؤں کو پکڑ لیتا ہے تاکہ پین نہ ہو، اور آنکھوں کے گلینڈز کو بھیجتا ہے، جو آنسوں کے گلینڈز ہوتے ہیں تو وہ آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ آنسو بہانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ ہوتا ہے ریئیکٹ۔ یہ ایک ہے ٹرانسفارمیشن آف کمیونیکیشن کا سسٹم ہے ایک ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اسی طرح سے اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب ایک سٹیمولس پیدا ہوا، محرک پیدا ہو تو اس کا ریئیکشن ہوا، تو وہ جو سارا سسٹم ہے نیوران کا میسج لے کے آنا اور اس طرح سے جواب پہنچانا اور ریئیکٹ کرنا، اس کو کہتے ہیں نیورل میکانزم۔ اب ایک بندے کو آپ تربیت دینے لگے ہیں، ٹریننگ دینے لگے ہیں، لیکن اس کے اندر وہ نیورل میکانزم پیدا نہیں کرتے، اس کے اندر وہ گرمی اور حدت پیدا نہیں کرتے، اس کا خون اور اس کا ذہن اور اس کا جسم اس کے لیے تیار نہیں ہو پاتا، اس کے اندر موٹیویشن نہیں آتی، تو اس کو ویسے ہی پڑھا دینا بے مقصد ہے۔ پہلے تو یہ کہ اس کے اندر وہ نیورل میکانزم پیدا کیا جائے، اس کو روح کی حد تک تیار کر دیا جائے، اس کا ذہن تیار ہو جائے، اس کا جسم تیار ہو جائے، اس کے اعضاء محرک ہو جائیں، متحرک ہو جائیں، یعنی اس کے حواس خمسہ بھی متحرک ہو جائے آبزرویشن کرنے کے لیے۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسرسائز آف نیولی ڈیولپنگ فنکشن از انہیرنٹ ان دا پروسیس آف گروتھ۔ یہ جو ہماری گروتھ ہے، ڈیولپمنٹ ہے، اس طریقے میں، اس گروتھ کے عمل میں جب ہم کوئی نئی ایکسرسائز ڈیولپ کرتے ہیں اپنے اندر، کسی نئی مشق، کوئی بھی نئی ایکسرسائز ہے، جب اس کے فنکشن کو ڈیولپ کرتے ہیں نا اپنے اندر، تو وہ ڈیولپ کرنے کی ہمارے پاس ایک اس کو ہم کہتے ہیں ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے، وہ ہماری انہیرنٹ سے آ رہی ہے، ہماری وراثت میں شامل ہے۔ یہ سمجھ لے کہ وہ ہماری پہلے ہی شخصیت کا حصہ بنی ہوئی ہے۔ یعنی ہر بندہ جو ہے، دیکھیے جب ٹریننگ دیتے ہیں تو ہر بندہ اس کو فوری پرسیو نہیں کرتا۔ آپ اگر ٹیچر ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک چیز پڑھا رہے ہیں تو ہر بچہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ایک موروثی بات ہے، کسی بندے کے اندر اس کی خدادات صلاحیت ہے، اس کا ایک ذاتی وصف ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے کہ وہ کسی نئی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ایکسرسائز آف نیولی ڈیولپنگ فنکشن از انہیرنٹ ان دا پروسیس آف گروتھ۔ یعنی جب گروتھ ہماری ہو رہی ہے نا، ہماری نشو و نما ہو رہی ہے، تو اس ڈیولپمنٹ کے اندر بہت سی چینجز ہمارے اندر آ رہی ہیں۔ ہم ارد گرد کی چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ وہ جو ایک عمل ہے سیکھنے کا، وہ جو کوالٹی ہمارے اندر ایک موجود ہے، وہ ایک خدادات صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری اندر دی ہوئی ہے، اس بندے کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اینڈ ایف ایمپل اپرچونٹی از افورڈڈ ایٹ دا پراپر ٹائم، اور اگر اس بندے کو
پراپر ٹائم میں ایک خاص پریکٹس مل جائے، ایک موقع مل جائے، یعنی اس مناسب وقت پر اس ایسے بندے کو اگر کوئی موقع مل جائے کسی چیز کو سیکھنے کا یا اس مشق کرنے کا، اسپیشل اچیومنٹ کین بی ایڈوانسڈ بیونڈ دا اسٹیج نارملی ایکسپیکٹڈ. تو پھر عام طور پہ ہم جتنی توقع رکھتے ہیں نا کہ یہ بندہ اس حد تک سیکھ جائے گا، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ سیکھ لیتا ہے. اب اس کا نقطہ نظر کیا ہوا کہ ہر بندے کے اندر کسی نئی چیز کو سیکھنے کے لیے ایک خداداد صلاحیت موجود ہے، اسے گروتھ کا وہ حصہ بنا لیتا ہے، نئی ایکسرسائز کو، نئی تجربے کو. اور اگر اس کو مناسب موقع دے دیا جائے، مناسب ماحول مہیا کر دیا جائے، اس کو پریکٹس دے دی جائے، تو وہ جتنی ہمیں توقع ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ وہ نشو و نما پاتا ہے، اس میں میچورٹی حاصل کرتا ہے. پیریڈ آف ٹرانسفارمیشن transition from one type of neuromuscular organization to another are inherent part of development. اب یہ بھی ہے کہ دیکھیں جب آپ ایک سرگرمی کسی بچے کو سکھا رہے ہیں تو اس کو چھوڑ کے دوسری سکھانا شروع کر دیتے ہیں، تو ان دو کے درمیان ایک ٹائم ہونا چاہیے. اب وہ جو ٹائم ہوتا ہے، مثال کے طور پہ پہلی مشق جو آپ کر رہے ہیں یا پہلا کام کر رہے ہیں، ابھی اس کے اصول و ضوابط آپ کے سر کے اندر، آپ کے ذہن میں گردش کر رہے ہوتے ہیں، وہ حاوی ہوتے ہیں. اور درمیان میں جب ہم دوسری شروع کروا دیتے ہیں تو بعض اوقات پہلے کے جو اصول ہیں وہ اتنے غالب آئے ہوتے ہیں کہ نئے کو سیکھنے میں تھوڑا سا ٹائم اس کو لینا پڑتا ہے. اب وہ جو ٹائم ہے ہر بچے کا مختلف ہوتا ہے، وہ جو دو ایکسرسائزوں کے درمیان ہے، کسی کا تھوڑا ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے. اس کی ایک مثال میں دے دیتا ہوں. دیکھیں اگر آپ ایک نعت پڑھ رہے ہیں اور وہ آپ سے کہا جائے یہ نعت پڑھ دو، اس کا ایک خاص طرز سے پڑھ رہے ہیں، ایک خاص اس کی ٹون ہے، خاص ایک لہجہ ہے، اور اگر وہ اسی وقت کہہ دیجیے کہ نہیں فلاں سناؤ، تو وہ جب آپ دوسری شروع کرنے لگتے تو پہلی کی جو ٹون اور لہجہ وہی آپ کے ذہن پہ غالب ہوتا ہے، اب دوسری کو بھی اسی لہجے میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا مطلب مدغم ہوگی نا آپس میں. لیکن میں نے بہت سے ایسے نعت خواں بھی دیکھے جن کی اتنی پریکٹس ہوتی ہے کہ وہ اسی وقت چینج کر کے دوسری ٹون کو لے آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کے اندر یہ جو درمیان میں پیریڈ ہے، دونوں کے اندر آپ کی دونوں کی ایفیشنسی میں فرق پایا جاتا ہے. تو اس لیے کہ پیریڈز آف ٹرانزیشن فرام ون ٹائپ آف نیورو مسکولر آرگنائزیشن. نیورو مسکولر آرگنائزیشن کون سی ہوتی ہے؟ یعنی جو بھی چیز ہم کسی بچے کو، بندے کو سکھاتے ہیں جس کا تعلق اس کے نیوران سے ہے، سیکھنے سکھانے سے ہے، اس کے پورے جسم سے ہے، اس کے ذہن کے ساتھ ہے. نیوران وہی ہوتے ہیں نا جو ہمارے پیغامات لیتے ہیں، یعنی عصبی آرگنائزیشن جو ہوتی ہے، پیغامات کا سلسلہ جو ذہن کے اندر چلتا ہے، تو ہم اسی سے تو سارا کچھ سیکھتے ہیں. اب اگر کوئی آپ نیورو مسکولر آرگنائزیشن اس کو کرا رہے ہیں تو ایک اور دوسری کے درمیان جو فرق ہے ٹو اندر آر انہیرنٹ پارٹ آف ڈیولپمنٹ. وہ جو ڈیولپمنٹ وہاں پہ کوئی بچہ لے گا وہ بھی اس کو ایک خداداد صلاحیت ہے. اینڈ آر آفن کریکٹرائزڈ بائی ڈس آرگنائزیشن اینڈ کنفیوژن. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ سیکھ رہا ہو تو پھر وہ جو درمیان میں اگر وقفہ تھوڑا ہو تو اس کے اندر ڈس آرگنائزیشن پیدا ہو جاتی ہے اور کنفیوژن، یعنی کنفیوژن ہو جاتی ہے. جس طرح سے آپ نے ایک سبق ابھی پڑھا نا، تو فاصلہ نہیں درمیان میں چھوڑتے، وقت نہیں دیتے اور ساتھ ہی دوسرا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ آپ کو پہلا جلدی بھول جاتا ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں لرننگ اینڈ میچورشن امپلیکیشنز. ریگریشن، فرسٹریشن اینڈ انہیبیشنز آر این انٹیگرل پارٹ آف آرگنائز گروتھ. جب بھی آپ اپنی گروتھ کو آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں، ڈیولپمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی چیز دیکھ رہے، آرگنائز کیا ہے؟ جو چیز آپ نے سیکھی ہے اب وہ آرگنائز ہو رہی ہے آپ کے جس ذہن کے اندر، آرگنائز ہوتے ہوتے وہ پختہ ہو جاتی ہے، میچورشن کی طرف جا رہی نا. لیکن اگر آپ کے اندر کوئی تناؤ ہو، کوئی نہ کوئی پریشانی ہو، یا آپ کے اندر کوئی چیزیں ہیں جو آپ کو منع کر رہی ہیں، منع سے منع کے بعض دفعہ آپ کے اندر آمادگی نہیں ہوتی، لیک آف انٹرسٹ ہوتی ہے، یہ بھی جو گروتھ ہے اس کے کچھ انٹرنل پارٹس ہیں، اس کے اندر موجود ہیں. اینڈ دیر از ریزن ٹو بلیو دیٹ دے آلسو فنکشن ان دا ڈیولپمنٹ آف کمپلیکس بیہیویئرل ایکٹیویٹیز. اور بعض اوقات اگر کوئی سادہ سادہ ایکٹیویٹیز ہیں تو اس میں تو کوئی پریشانی نہیں بنے گی، یہ فرسٹریشن غالب نہیں آئے گی، یہ آپ کی جو یہ تناؤ ہے غالب نہیں آئے گا. یعنی اگر چیزیں بڑی آسان ہیں، آپ کو جمع کے چھوٹے چھوٹے سوال کروائے جا رہے ہیں تو کوئی پریشانی نہیں. لیکن اگر کمپلیکیٹڈ چیزیں سکھائی جا رہی ہوں تو پھر یہی چیزیں جو ہیں وہ پریشانی کا باعث بنیں گی، یہ خلل ڈالتی ہیں ڈیولپمنٹ کے اندر. میچوریشن اینڈ لرننگ آر ناٹ ڈفرینٹ پروسیس. اب لرننگ اور میچوریشن جو ہے یہ مختلف پروسیس نہیں ہے، merely different aspects of fundamental process of growth، بلکہ ہماری گروتھ کا یہ دونوں حصہ ہیں.
لرننگ سے ہم سیکھتے ہیں اور گروتھ میں وہ چیزیں پختہ ہوتی جاتی ہیں، اس کو ہم میچوریشن کہتے ہیں. دونوں چیزیں ہماری گروتھ کا حصہ ہیں. یہ سمجھ لیں کہ ایک سکے کے دو پہلو ہیں، دونوں الگ نہیں ہیں. ایویڈنس دیٹ اے چائلڈ از ریڈی فار اے پرٹیکولر ایجوکیشنل سبجیکٹ از ٹو بی فاؤنڈ ان سرٹن بیہیورل سگنلز. بعض کا دیکھا نا، ایک بچے کو آپ کو خاص سبجیکٹ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو اس کے بیہیویئر کے اندر پہلے ہی اس سبجیکٹ کی میچوریشن کے سگنل آپ کو ملیں گے. مثال کے طور پہ ایک بچہ کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر بننا ہے، تو ہم اس کو کس میں اسیس کریں گے؟ بایو میں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بایو میں اس کی میچوریشن ہونی چاہیے. ہم اسی لیے تو اس کا کسی کا ایپٹیچیوڈ دیکھتے ہیں نا. ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے یہ کہ دیکھتے ہیں کہ کس سبجیکٹ میں وہ زیادہ میچورڈ ہے، یعنی کون سی سبجیکٹ ہے اس کے اصول و ضوابط اس کی زیادہ پختگی سے اس کے ذہن کا حصہ بنے ہیں. تو وہ جو ہوتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں کہ بیہیویئر سگنلز. یہ وہ بیہیویئر کے کچھ علامات ہمیں نظر آتی ہیں اس کے اندر، اور بیہیویئر سینڈرومز علامات کو بولتے ہیں، وچ ریفلیکٹ دا میچورٹی آف نیورل میکانزمز. اب یہ اس کے اندر جو نیورل میکانزم ہے اس کی علامات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کا ذہن تیار ہے اس کو قبول کرنے کے لیے، اس نے اس کو بڑی اچھی طرح سے سیکھا ہوا ہے. یعنی جب بھی کسی بچے نے کسی نئی فیلڈ کے اندر جانا ہو، وہ کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر بننا ہے، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں. آپ نے اگر پری میڈیکل کی طرف جانا ہے تو میٹرک میں دیکھتے ہیں کہ اس کی میچورٹی بایو میں کس قدر ہے. اگر اس کے اندر سے ہمیں سائنس ملے، یہ علامات نظر آئیں کہ اس بندے کو پوری بایو آتی ہے، اس کے اصول و ضوابط آتے ہیں، ہر چیز آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر جو میچورٹی ہے وہ نظر آ رہی ہے سبجیکٹ کے لیے. تو میچورٹی کیوں آئی؟ اس لیے کہ اس نے ہر چیز کو ایک مکمل نیورو میکانزم کے ساتھ سیکھا ہے، یعنی روح کی حد تک اس کو سیکھا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں انڈیویجول ڈفرینسز کیا ہوتے ہیں. یہ ہم نے بات کی لرننگ کی اور میچوریشن کی، دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے. اب یہ بھی ہے کہ جب ہم بچے کو لرن کروا رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو سارے بچے ایک جیسے نہیں سیکھتے. ایک بچہ ٹیچر وہی ہوتا ہے، میتھڈالوجی وہی ہے، کلاس روم وہی ہے، کتاب وہی ہے، سب کچھ ہے، ماحول ایک جیسا، لیکن بچے سارے ایک جیسے نہیں سیکھتے. کیوں نہیں سیکھتے؟ بچوں میں کچھ ڈفرینسز ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ صحیح سیکھ نہیں پاتے ایک رفتار کے ساتھ. کسی کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے وہ کون سے ہیں. تو انڈیویجول ڈفرینسز کو دیکھیں، بنیادی اختلافات. Individual differences are the more or less enduring physical characteristics. یہ کچھ ایسی جسمانی خوبیاں ہیں جو بچے کم و بیش رکھتے ہیں، یعنی کسی میں کوئی خوبی وہ زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کوئی کم ہوتی ہے. that distinguish one person from another. اور اسی کی وجہ سے ہم دو لوگوں میں فرق کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ دو بچے، اگر کوئی مجھے پوچھے کہ آپ کے یہ دو اسٹوڈنٹ میں کون ذہین ہے، میں کہوں گا یہ ذہین ہے، یہ کم ذہین ہے، اس کی رائٹنگ اچھی ہے، اس کی جو ہے ریڈنگ اچھی ہے. یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیوں ایک میں اور دو میں، دونوں میں اس کوالٹی کا فرق پایا جاتا ہے، یہ ان سے ان کو نمایاں کرتی ہے. اینڈ thus help to define each person's individuality. اور اسی وجہ سے ہم کسی بھی بندے کی انفرادیت کو نمایاں کر سکتے ہیں، اس کی انفرادیت کے بارے میں بتا سکتے ہیں، ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اس فرد کی کیا کوالٹیز ہیں. Among the most important kinds of individual differences are intelligence, پرسنالٹی ٹریٹس اینڈ ویلیوز. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیویجول ڈفرینسز یعنی بنیادی اختلافات، تو اس میں جو نمایاں چیزیں ہیں جن کا مختلف بچوں میں آپس میں فرق پایا جاتا ہے، وہ ایک ذہانت ہوتی ہے، اسی طرح کچھ شخصیت کی ٹریٹس یعنی خصوصیات ہوتی ہیں، اور کچھ اقدار یعنی ویلیوز ہوتی ہیں. ویلیو سے مراد ہر وہ چیز جو کسی طالب علم کے لیے بہتر ہے، جس کو اپنانے کے لیے، سیکھنے کے لیے آتا ہے. تو بنیادی اختلافات میں وہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کی ذہانت ہوتی ہے، ان کی کوئی نظم و ضبط کے بارے میں یا اس کی شخصیت کے بارے میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر اختلافات پایا جاتا ہے. ایک بچہ جو ہے وہ اپنی بہت کیئر کرتا ہے، صحت کے لحاظ سے بھی، کپڑوں کو بہت صاف رکھتا ہے، گندا بھی نہیں ہونے دیتا، اپنی جگہ کو صاف رکھتا ہے، بولتا بھی اچھا ہے، بڑا مؤدب ہے. تو یہ کیا، یہ اس کی فیملی ٹریٹس ہیں، اس کی پرسنالٹی ٹریٹس ہیں. اور دوسری پرسنالٹی کے اندر اس کی ریڈنگ رائٹنگ بھی آتی ہے، اس کی اسپیکنگ بھی آتی ہے، سب کچھ آتا ہے. اور ویلیوز کون سی ہوتی ہیں؟ دیکھیں، نظم و ضبط کا قائل ہونا، استاد کی عزت کرنا، دوسروں کے ساتھ سچ بولنا، اپنی بات کا اظہار کرنا، عدل و انصاف کا پیکر ہونا. ذہانت یہ بھی ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ اس کے اندر کسی چیز کو سمجھنے کی صلاحیت زیادہ ہے، دوسرے کے اندر کم ہے. کسی پرابلم کو سالو کرنے کی جو کوالٹی اس کو ہم ذہانت بولتے ہیں. تو یہ ہے بنیادی اختلافات. اب ہم دیکھتے ہیں یہ کون کون سے ہو سکتے ہیں. پہلا ہو سکتا ہے اچیومنٹ. سارے بچے ایک جیسے نمبر نہیں لیتے، سارے بچے ایک جیسا رزلٹ شو نہیں کرتے. اسی طرح سے ان کا اظہار کہاں سے ہوتا ہے؟ انٹیلیجنس، کوگنیشن سے. یعنی سب کا ذہنی لیول ایک جیسا نہیں، ان کا سوچ کا معیار
مختلف ہے. موٹیویشن، جب ٹیچر موٹیویٹ کرتا ہے، ان کو ترغیب دیتا ہے، پڑھنے کے لیے تیار کرتا ہے، تو سارے ایک جیسے موٹیویٹڈ نہیں ہوتے. کسی میں موٹیویشن کم ہے، کسی میں کم زیادہ ہے. جس کے اندر موٹیویشن زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ لرن کرتا ہے. اب موٹیویشن تو ٹیچر بھی پیدا کر سکتا ہے، انوائرمنٹ سے بھی ہوتا ہے، اور بچہ خود اپنے اندر سے بھی پیدا کرتا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے، میں کس مقصد کے لیے یہاں پہ آیا ہوں، میں کیا بننا چاہتا ہوں. آگے ایپٹیٹیوڈ ان کا ایک طبی رجحان، کون سا سبجیکٹ وہ بہتر پڑھتا ہے، کون سا کم پڑھتا ہے، کس سبجیکٹ میں وہ ویک ہے، یا کس طرف اس کا طبی رجحان زیادہ ہے، یہ اس کی ایپٹیٹیوڈ. کوئی بچہ جو ہے ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، ایک جیسے نہیں. اسی طرح ایٹیٹیوڈس، ان کے رویے کیسے ہیں، بینگ اے پرسن، وہ دوسروں کو کیا سمجھتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح کا یقین رکھتے ہیں مذہب کے بارے میں، ٹیچر کے بارے میں، دوسرے اپنے خاندان کے افراد کے بارے میں، یا بچوں کے ساتھ وہ کس طرح سے ان کے لین دین یا معاملات ہیں. اس کے ساتھ سیلف ایفیکیسی، کہ اپنی صلاحیتوں کو وہ کس طرح اسیس کر سکتے ہیں. انٹرسٹ، دلچسپی کے اندر بھی فرق ہے، کوئی بچے بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، بہت کم لیتے ہیں. اس طرح سوشو اکانومکس سٹیٹس. سوشو اکانومک سٹیٹس یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی اختلافات جو ہوتے ہیں، جو ہمارے معاشی مسائل ہیں، وہ بھی ہمارے سماجی معاملات پہ اثر انداز ہوتے ہیں. یعنی بعض دیکھا ہے کہ ایک گروپ کے اندر جو زیادہ بہتر طبقے سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، پیسے کے لحاظ سے وہ آپس میں گروپ ہوتے ہیں، اور جو کمزور ہوتے ہیں وہ آپس میں. تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ان کے اندر کمپلیکسز ہوتے ہیں. وہ کمپلیکس بھی تو کسی وجہ سے ہوتے ہیں نا، جس کو ہم کوئی احساس بولتے ہیں، احساس کمتری، احساس برتری. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں ڈفرینسز ان ڈفرینٹ سٹیجز اینڈ ٹائپس آف ڈیولپمنٹ. ان کی ڈیولپمنٹ کے جو مختلف سٹیجز، اس کے اندر بھی فرق پایا جاتا ہے. یعنی ان کی جو جسمانی ڈیولپمنٹ، ان میں بھی فرق پایا جاتا ہے. اس کی تعلیمی ڈیولپمنٹ، یعنی ان کے مختلف پہلو، جذباتی، معاشرتی، ان سب میں فرق پایا جاتا ہے. تو ان کو ہم بولتے ہیں انڈیویجول ڈفرینسز. آئیں ہم دیکھتے ہیں جی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، ان میں کیا فرق پایا جاتا ہے. جو بھی ہم نے بات کی، یہ انڈیویجول ڈفرینسز ہر ایک کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. تو گروتھ مینز ہوتا ہے ڈینوٹس دا فزیکل چینجز ان دا باڈی سچ ایز ہائٹ اینڈ ویٹ. یعنی ہمارے جسم میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، ہمارے جسم کا بڑھنا، ویٹ کا بڑھنا، حجم کا بڑھنا، یہ گروتھ ہے. ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے؟ چینجز ان دا فنکشنز آف پرفارمنس ایز اے رزلٹ آف گروتھ. جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں، ہمارے اعضاء کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے. تو یوں سمجھ لیں ہمارے ذہن کا اچھا استعمال، وہ ذہن کی ڈیولپمنٹ ہے. جذبات کی ڈیولپمنٹ سے مراد کہ بیلنس سلوک کرنا، خوشی میں، غمی میں، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں اچھے تاثرات پیدا کرنا، یہ ہماری جذباتی نشو و نما ہے. اسی طرح ایگزامپل جو ہے ڈیولپمنٹ ان لینگویج، یعنی زبان، ہماری جو زبان دانی ہے، الفاظ کا اچھا چناؤ، اچھی طرح سے اس کو انداز کرنا. اسی طرح ڈیولپمنٹ اینڈ تھنکنگ، سوچ میں بہتری لانا، پازیٹیو تھنکنگ. ڈیولپمنٹ ان پرابلم سالونگ، اسی طرح سے مختلف مسائل کو حل کرنے کی ہمارے اندر جو کوالٹی ہے وہ ہے ڈیولپمنٹ. اور لاجیکل ریزننگ، یعنی ہر چیز کے اندر ایک لاجک دیکھنا، منطق دیکھنا، ہر چیز کو اس انداز میں دیکھنا، اس کی کاز اینڈ افیکٹ کو دیکھنا، یعنی کس وجہ سے کون سی چیز جو ہے وہ رونما ہوئی. اور مورل ڈیولپمنٹ، یا پھر اس کی اخلاقی ترقی کو بھی دیکھا جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں یہ کچھ لرننگ تھیوریز ہیں. ان چیزوں کے اوپر جو ہمارے انڈیویجول ڈفرینسز ہیں، جب وہ ہوں گے تو بچے ایک جیسی ڈیولپمنٹ تو نہیں حاصل کر سکیں گے، ایک جیسی لرننگ نہیں ہوگی، ان کی ایک جیسی میچوریشن نہیں ہوگی. اب ان کو بہتر کرنے کے لیے تو کچھ تھیوریز ہیں. ان میں سے پہلا ایک نظریہ ہے، وہ ہے کلاسیکل کنڈیشننگ. کلاسیکل کنڈیشننگ والے کہتے ہیں کہ ان کلاسیکل کنڈیشننگ وی پروڈیوس دا سیم رسپانس فرام این آرٹیفیشل اسٹیمولس انسٹیڈ آف اے نیچرل اسٹیمولس بائی دا پروسیس آف کنڈیشننگ. ایگزامپل آف سلیوا. یہ ایک جو ہمارے ایک تھنکر تھے، سائیکالوجسٹ تھے، انہوں نے تجربہ کیا. پال نے کتے کے اوپر کیا کہ جب وہ کتے کو کھانا دیتا تھا تو ساتھ بیل بھی بجا دیتا تھا. اب کتا جو تھا وہ تیار ہو جاتا تھا کھانے کے لیے. اب جیسے جیسے یہ روٹین رکھی، ایک وقت آیا کہ اس نے صرف بیل بجائی اور کھانا نہیں دیا تو کتے کے منہ میں پانی آ گیا. اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ ہم نے جو اصل محرک تھا کھانا، اس کو نہ بھی دیا، اور اس کی جگہ پہ ایک ایسی چیز دی تو جو نیچرل نہیں تھی، ایک سمبولک تھی. تو پھر بھی یعنی وہ بیل کی آواز، تو وہ تیار ہو گیا، یعنی اس کے اندر آمادگی آ گئی کسی چیز کو کرنے کی. اسی طرح سے
جو کلاسیکل کنڈیشننگ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ کسی کنڈیشن کو جوڑ دیا جائے تو لرننگ بہتر ہو جاتی ہے، یعنی بندہ آمادگی آ جاتی ہے اس کے اندر، اس چیز کو سیکھ لیتا ہے اسی طرح سے۔ اب اس کی میں سادہ سی ایک مثال دیتا ہوں، بہت بڑی، ہم نے تھیوری ساری کو نہیں پڑھنا یہاں پہ، صرف اس کی بات ہے، لیکن آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سے بھی، اگر کہیں آئے تو اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کی سادہ سی کنڈیشن کیا ہے؟ مجھے پتہ، ہم یونیورسٹی جب پڑھتے تھے نا تو کسی چیز کو یاد کرنا ہوتا تھا تو اس سے ایک بامعنی لفظ بنا لیتے تھے۔ لفظ کس طرح سے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ سوال ہوتا تھا نا بڑا، اس کی ہیڈنگز ہوتی تھی انگلش میں، کچھ ہیڈنگز ایس سے شروع ہوتی تھی، کچھ ایم سے شروع ہوتی تھی، کوئی آر سے ہوتی تھی، کوئی ٹی سے، مثال کے طور پہ یہ 4 تھیں۔ اب ایس سے کوئی اور تھا، ٹی سے کوئی اور تھا، ایم سے کوئی اور تھا، تو ہم کیا کرتے تھے، ان سب کو ملا کے ایک بامعنی سا لفظ بنا لیتے تھے جو بولے نا، مثلا ان سب کو ملایا تو لفظ بن گیا سمارٹ، SMART۔ بے شک وہاں ترتیب اور تھی، اب ایس سے ہم نے سمارٹ بنا لیا کہ اس کا مطلب سمارٹ ذہن میں رکھ لو، تو سمارٹ سے کیا مراد ہے؟ ایس سے سینسیبل، یعنی کوئی لفظ ہو سکتا ہے نا، یا سسٹمیٹک، ایم سے میئریبل، اسی طرح سے جو آر سے ہم ریزنیبل یا ریئلسٹک، اور ٹی سے ٹائم باؤنڈ یا ٹائم لمٹ، کوئی بھی۔ تو اس طرح سے سمجھ لے کہ وہاں اصل جو ایسے تھا کہ ایس سے جو لفظ شروع ہوتا تھا، جو ہیڈنگ تھی وہ تھی سسٹمیٹک، کہ کوئی چیز پروسیس وہ سسٹمیٹک ہو سکتی ہے۔ ایم سے وہاں پہ جو ہیڈنگ تھی وہ تھا میئریبل یا میئرمنٹ تھا، تو آگے وہ شروع ہوتا تھا۔ ہم نے اس کا پہلا حرف جوڑ کے یہ بنا لیا یاد کرنے کے لیے، تو یہ کیا تھا، ہم نے نیچرل کی بجائے، یعنی ہم نے اس کی بجائے ایک فرضی چیز ہے، کنڈیشن کو اس کو جوڑ دیا اصل چیز کی بجائے، اصل پورا یاد کرنے کے بھی، اور باقی کو ذہن میں رکھا۔ اسی طرح آپ نے اور چیزیں بھی دیکھی ہوں گی کہ کہیں آپ جاتے ہیں کسی محفل کے اندر، جب کسی کا نام یاد رکھنا ہو تو بعض دفعہ بھول جاتا ہے۔ آپ کو کوئی نام بتاتا ہے، جی میرا نام شازیہ ہے، آپ فوری طور پہ اس نام کو کنڈیشن کر دیتے اپنی کسی کزن کے ساتھ، کہتے ہیں اچھا اس کا نام کیسے یاد رکھنا ہے، وہ میری جو کزن ہے اس کا نام بھی شازیہ ہے، اگر اس کا نام نہیں نا یاد آئے گا تو میں اس کا نام ذہن میں لے آؤں گی تو پتہ چل جائے گا۔ اس کو بولتے ہیں کنڈیشن کر دینا کسی چیز کے ساتھ۔ دوسری جو بات ہے وہ ہے آپرینٹ کنڈیشننگ۔ آپرینٹ کنڈیشننگ کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر پازیٹیو رسپانس فرام دا اسٹوڈنٹ از اسٹرینتھنڈ بائی ریوارڈنگ اٹ، اگر بچہ ہمیں کوئی پازیٹیو رسپانس دیتا ہے، مثبت رویہ ظاہر کرتا ہے، تو اگر اس کو ہم ریوارڈ کر دیں تو وہ زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کی سادہ سی مثال، یہ 2 معنوں میں لیتے ہیں۔ ایک لفظ بولتے ہیں ری انفورسمنٹ، اس کو ہم عام لفظوں میں اس کا معنی ہوتا ہے کمک۔ کمک کیا ہوتی ہے؟ جب آرمی لڑ رہی ہوتی نا تو آرمی کو پیچھے گولہ، اسلحہ، ویپن پہنچانا، کھانا پینا پہنچانا، ادھر ہی کام کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ری انفورسمنٹ، یعنی کمک پہنچانا۔ اور دوسرا لفظ ہے پنشمنٹ۔ اب کمک کیا ہے اس کے اندر، جو ری انفورسمنٹ وہ یہ ہے کہ اگر ایک بچہ آج کام جلدی کر لیتا ہے، آپ اس کو ایک ٹافی دے دیتے ہیں، اب کیا ہوگا، کل وہ اور بھی جلدی کرے گا تو آپ 2 ٹافیاں دے دیتے ہیں، اس کا مطلب اس کی ایفیشنسی اور بڑھ گئی، یہ ہے ری انفورسمنٹ۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ٹافیوں پہ وہ لگ جاتے کو وہ کہتا ہے کہ پھر بھی نہ کرے، پھر اس کا طریقہ کیا ہے، اس کو ٹافی سے محروم کر دیں، یہ ہے اس کی نیگیٹو ری انفورسمنٹ۔ آپ نے اس سے کچھ نہیں کیا، اس کچھ نہیں لیا، دیتے ہی تھے نا تو آج نہیں دیا، ایک تو یہ طریقہ۔ دوسری طرف ہے پنشمنٹ۔ پنشمنٹ کیا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ آج کام نہیں کرتا، آپ اس کو کہتے ہیں آپ نے 10 منٹ گھر لیٹ جانا، یہ اس کی پنشمنٹ ہے۔ تو یہاں پہ یہ 2 چیزیں کار فرما ہے، اس کو بولتے ہیں آپرینٹ کنڈیشننگ۔ اگر اس طرح کی کنڈیشن جوڑ دیں تو بچے کی لرننگ بہتر ہو جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ٹائپس آف ڈیولپمنٹ۔ دیکھیں ایجوکیشن سے ہماری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے؟ ایک تو ہماری ڈیولپمنٹ فزیکل ہوتی ہے، جسمانی، دوسری ہوتی ہے انٹلیکچل، کوگنیٹیو یعنی ذہنی، اس کے ساتھ سائیکو سوشل۔ سائیکو سوشل سے مراد کہ معاشرتی، ظاہر ہے انسان اکیلا تو نہیں رہتا، معاشرے میں رہتا ہے، تو ساری معاشرتی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے بارے میں ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے، معاشرے کے اندر اپنا رول ادا کرتا ہے۔ اسی طرح مورل یعنی اخلاقی طور پہ اس کا کیا رول ہے، آئیں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسٹیجز آف فزیکل ڈیولپمنٹ، جسمانی ڈیولپمنٹ کے یہ کچھ مراحل ہیں۔ پیرنٹل، جب بچہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد رکھتا ہے ماں اور باپ کے توسط سے، اور وہ ایک خاص وقت کے لیے اپنی ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے، تو مختلف ڈیولپمنٹ کے مراحل سے گزرتا ہے۔ ابتدا میں اس کی کیا حالت ہوتی ہے، پھر چند ماہ بعد کیا ہوتی ہے، پھر کب اس کے اندر اللہ تعالیٰ جان ڈالتا ہے، کب وہ غذا لینا شروع کر دیتا ہے، اور کس طرح سے تکمیل کو پہنچتا ہے، وہ ساری کی ساری سٹیج کو پیرنٹل سٹیج بولتے ہیں۔ دوسرا انفینسی، شیر خارگی کا دور، یہ عام طور پہ اس کی پیدائش سے لے کر 1 سال تک کا ہوتا ہے۔
یہاں پہ ہم نے یہی بات کرنی ہے، جب آگے آئیں گے تو اس کی باقی ڈیولپمنٹ کی بات ہوگی. چائلڈہڈ کو عام طور پہ یہ 2 سال سے لے کر 6 سال تک لیا جاتا ہے، 2 سال سے 6 سال تک لیا جاتا ہے. اور اسی طرح یہ چائلڈہڈ کے 2 عرصے لیے جاتے ہیں، یہ ایک ابتدائی چائلڈہڈ ہے اور ایک سیکنڈری. دوسرا جو ہوتا ہے وہ 10 سال تک ہوتا ہے، 9-10 سال تک. تو یہ اس کا چائلڈہڈ ہے، یعنی ابتدائی بچپن، اور دوسرے کو بولتے لڑکپن. پھر اس کے ساتھ پبرٹی کیا ہوتا ہے؟ عہد شباب. یہ ہوتا ہے یہ 10 سے لے کے 14 سال تک. ان لڑکوں اور لڑکیوں میں تھوڑا سا فرق پایا جاتا ہے، لڑکیاں 9 سے 13 سال اور لڑکے جو ہیں 10 سے 14 سال. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ پبرٹی عہد شباب ہے، جب ان کی بلوغت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے وہ اعضاء جن کی ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے ایک بطور خاتون اور بطور مرد جو اپنی رائپنس کی طرف جاتے ہیں، وہ اپنی پوری ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے ہیں اور ڈیولپڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ پبرٹی کا دور ہے. اس کے ساتھ ہوتا ہے ایڈولسنس ہوتا ہے جس کو ہم بلوغت بولتے ہیں. یہ عام طور پہ 16-17 سے لے کر 20 سال تک ہوتا ہے، 20-21 سال تک. تو 20 یا 21 سال کو اس کا اڈلٹ ہوڈ شروع ہو جاتا ہے جو 40 سال تک رہتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے بڑھاپے کی سٹیجیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ہیں وہ اس کے کچھ مرحلے ڈیولپمنٹ کے فزیکلی جسمانی. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اسٹیجز آف کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ بائی جین پیاجے. اب جین پیاجے جو اس کی ذہنی ڈیولپمنٹ کے بارے میں اس نے کچھ ادوار بنائے ہیں. پہلا ادوار یعنی ذہنی، ذرا ذہن میں رکھیں کہ ذہن کے اندر جو ڈیولپمنٹ یا چینجز آتی ہیں. پہلا ہوتا ہے سینسوری موٹر سٹیج. یہ 2 سال تک، پیدائش سے لے کر 2 سال. یہ سینسوری لفظ سینس سے ہے، سینس آرگنز. کون سے؟ ہمارے حواس، سونگھنے کی حس، چکھنے کی حس وغیرہ. اس عمر میں جو بچہ ہوتا ہے 0 سے 2 سال تک، اس کے اندر وہ ذہنی، اس کے اندر چینج کوئی نہیں آتی، یعنی وہ ذہن سے نہیں سوچتا. عام طور پہ وہ اپنے سینس سے دیکھتا ہے ہر چیز کو. سینس سے کیا ہے؟ جو اس کو زیادہ اٹھاتا ہے، اپنی آنکھ سے اس کو دیکھتا ہے، وہ بندہ اس کے نزدیک زیادہ فیملیئر ہو جاتا ہے، وہ زیادہ واقفیت اختیار کر لیتا ہے، اسی لیے اس کے پاس زیادہ جانا پسند کرتا ہے. بھوک اور پیاس کا احساس رو کے کرتا ہے، یعنی جب بھوک لگتی تو روتا ہے، احساس ہوتا ہے، اس کو بھوک کا احساس دلاتا ہے، پیاس کا احساس دلاتا ہے، گرمی اور سردی کو محسوس کر کے صرف رو کے. یوں سمجھ لیں کہ صرف یہاں محسوس کرتا ہے گرمی کو، سردی کو، سوچ سے نہیں. تو یہاں پہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ صرف ایک احساس سے ہوتی ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے پری آپریشنل سٹیج. آپریشنل کیا ہوتا ہے؟ جب قابل عمل ہو جائے، کسی کام کو کرنے کے قابل ہو جائے، وہ ہوتا ہے آپریشنل سٹیج. اب یہ اس سے پہلے کی پری آپریشنل سٹیج، یہ 2 سے 7 سال. اس میں دیکھیں بچہ بولنا بھی سیکھ لیتا ہے، بچے باتیں کرنے لگ جاتا ہے. اس میں بچہ چلنا بھی سیکھ لیتا ہے. اس میں بچہ چھوٹی موٹے کام کرنا بھی سیکھ لیتا ہے، چیزوں کو اٹھانا، چیزوں کو رکھنا. لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ ابھی اس قدر وہ بعمل نہیں بنتا کہ ہر کام کو بڑا ماہرانہ انداز میں کر سکے. لیکن ایک سٹیج کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ ماسٹر سے پہلے سٹیج ہوتی بیچلر. تو بیچلر وہ سٹیج ہوتی ہے کہ جہاں پہ وہ بنیادی چیزیں سیکھ لیتا ہے بندہ، لیکن اسپیشلائزڈ نہیں ہوتا. یہاں بھی یہ دیکھ لیں کہ پری آپریشنل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ ساری جو صلاحیتیں ہیں، سکلز ہوتی ہیں جو اس کو آپریشنل بنا دیتی ہیں، یعنی بعمل بنا دیتی ہیں، قابل عمل بنا دیتی ہیں. وہ اچھی طرح سے بولنے کے قابل بھی، اچھی طرح چلنے کے قابل، اپنی مہارتوں سے کام لینے کے قابل. لیکن یہ سٹیج اس سے پہلے کی ہے. اس کو ہم بولتے ہیں پری آپریشنل سٹیج. اس کے اندر وہ باتیں تو کرتا ہے، لیکن کبھی باتیں غلط بھی کر دیتا ہے، اس کو مار بھی پڑ جاتی ہے، ڈانٹ بھی پڑ جاتی ہے. حرکتیں سیکھ لیتا ہے لیکن غلط حرکت بھی کر بیٹھتا ہے، غلطیاں کرتا ہے. اس لیے وہ پری آپریشنل کہلاتی ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے 7 سے 11 سال تک، یہ ہوتا ہے کنکریٹ آپریشنل سٹیج. اب جو پہلی سٹیج تھی وہاں پہ ناپختگی تھی، یہاں پہ پختگی آ جاتی ہے. یہاں پہ اچھے اور برے میں اس کو تمیز آ جاتی ہے. پہلے دیکھیں وہ گالی دیتا تھا، اس کو مارا نہیں جاتا، وہ کہتے بچہ ہے، اس کو نہیں ابھی پتا. یہاں پہ وہ گالی دیتے اسے پتا ہوتا مجھے مار پڑے گی، اس لیے کنکریٹ آپریشنل سٹیج آ جاتی ہے. یہاں پہ پتہ اس کو چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کھڑا ہوں گا تو گر جاؤں گا. اب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاتھ کو چھوں گا تو میرا ہاتھ جل جائے گا. یہ کنکریٹ آپریشنل سٹیج. کنکریٹ کسے بولتے ہیں؟ پکی کو. جیسے کہتے ہیں یہ کنکریٹ کی چھت ہے، پکی ہے، یہاں پہ اس کے کنسیپٹ پختہ ہو جاتے ہیں، اس کے چلنا پختہ ہو جاتا ہے، بولنا پختہ ہو جاتا ہے، یعنی ساری سکلز کے اندر پختگی آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے فارمل آپریشنل سٹیج. اب فارمل کیا ہوتا ہے؟ فارمل ہوتا ہے جب وہ تمام سٹیجوں سے گزر جاتا ہے. فارمیلٹی، جس طرح سے ہم بولتے ہیں کہ ہماری رسم ہے، یہ بھئی ہم رسمن کرتے ہیں. رسم کا کیا مطلب؟ جس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. جہاں پہ جا کے
یہ سمجھ لیں کہ فالو کرتے ہیں ہم کسی چیز کو. اب نہ کوئی ٹریننگ رہتی پیچھے نہ کچھ چیزیں رہتی ہیں, اب ڈیولپمنٹ ہی ڈیولپمنٹ آگے آتی ہے. یہ فارمل آپریشنل سٹیج. یہ فارمل کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کبھی آپ اسکول سے گھر آ رہے ہوں تو آپ سوچوں میں پڑے ہوئے ہیں, سوچوں میں پڑے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ گلیوں سے آ رہے ہیں, آپ گھر پہنچ جاتے ہیں. آپ نے سوچا بھی نہیں کہ میرے گھر کا راستہ کون سا ہے. آپ سے پوچھا جاتا ہے گلی میں فلاں دکان کھلی تھی, آپ سوچتے میں نے تو دیکھی نہیں, حالانکہ آپ دیکھتے آ رہے ہیں, آپ کا دھیان کسی اور طرف تھا. یہ وہ سٹیج آ جاتی ہے کہ جہاں پہ آپ کو گھر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. یہ فارمل سٹیج, اتنے پختہ ہو جاتے ہیں آپ. تو کنکریٹ کے بعد جو ہوتی ہے وہ ہے فارمل آپریشنل سٹیج. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی مورل ڈیولپمنٹ لیول کو. تو مورل ڈیولپمنٹ کے اندر مورل یعنی اخلاقی, اخلاقیات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں یا اچھا نہیں کرتے, اخلاقی قدریں ہیں. تو اس کی بھی 3 سٹیجز ہیں. پہلی سٹیج ہے اس کو کہا پری کنونشنل مورالٹی. پری کنونشنل. اب کنونشنل کون سی ہوتی ہیں؟ روایتی. ہماری روایت ہے نا اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا. اب وہ جو روایت ہے, ایک روایت کب آتی ہے؟ جب بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے, ہر چیز کو سمجھنے لگتا ہے. اب یہاں بھی دیکھیں پری کنونشنل, ابھی اس بچے کو سوجھ بوجھ نہیں ہے. یہ ہے 0 سے 4 سال, یعنی پیدائش سے لے کر 4 سال کا عرصہ. اس 4 سال کے عرصے میں اس کی 2 پہلو آتے, 2 مرحلے. میں اگلی سلائڈ پہ اس کو دکھاتا ہوں. یہ سب سے نیچے دیکھیں تو یہاں پہ پنشمنٹ اینڈ اوبیڈینس 2 چیزیں آتی ہیں, یعنی پنشمنٹ اوبیڈینس پہلے مرحلے میں. یعنی یہ 4 سال کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. پہلے جب وہ بڑا چھوٹا ہوتا ہے یا وہ سزا سے سیکھتا ہے یا اوبیڈینس سے یعنی فرما برداری سے سیکھتا ہے. اور پھر جو اگلے 2 سال ہوتے ہیں اس کے اندر انسٹرکچرل ریلیٹیوسٹ اورینٹیشن, یعنی یہاں اس کے اندر جو ہے وہ ایک ریلیٹیوٹی آ جاتی ہے, رشتہ داری آ جاتی ہے, کوئی نہ کوئی رشتہ آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ جو اس کو اچھا لگتا ہے اس کو اچھا سمجھتا ہے, جو اس سے اچھا سلوک کرتا ہے اس کے لیے وہ کام کرتا ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ یہاں پہ صورتحال پہلی سٹیج پہ یہ ہے کہ 2 مرحلے ہیں. پہلے مرحلے میں وہ یا پنشمنٹ سے سیکھتا کسی چیز کو کرتا ہے یا پھر فرما برداری سے, اور دوسرا اس کا مرحلہ جو ہے اگلے 2 سال کا, اس کے اندر وہ سیکھ لیتا ہے کہ کون بندہ میرے ساتھ صحیح ہے, کون بہتر ہے, کس کی میں نے خدمت کرنی, کس کی نہیں کرنی. اس کے بعد آتا ہے کنونشنل مورالٹی. کنونشنل جب اس کو مکمل پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی مورالٹی ہے کیا, یہاں پہ جا کے بھی اس کے 2 سٹیجز ہیں. دیکھیے پہلا سٹیجز ہے یہاں پہ وہ جس چیز سے کام لیتا ہے گڈ بوائے اور گڈ گرل. یہاں پہ دیکھیے ایک نام پڑ جاتا ہے نا کہ یہ بیبا بچہ ہے, یہ گولا بچہ ہے, یہ اچھا بچہ ہے, یہ برا بچہ ہے. تو عام طور پہ جب کسی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ وہ اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے کام کرتا ہے. ایک چیز تو یہ اس کے اندر پہلو ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اگلی سٹیج آ جاتی ہے کہ پہلے تو فقط اچھا بننے کے لیے وہ کرتا ہے نا مورالٹی کو. پھر اگلی سٹیج آ جاتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں لا اینڈ آرڈر اورینٹیشن. آگے وہ کہتا ہے نہیں یہ اخلاقی اصول ہیں. پہلے سٹیج کے اوپر وہ صرف اچھا بننے کے لیے, اور دوسری سٹیج کے اوپر اب وہ اس اچھائیت سے نکل آتا ہے, اس شخصیت سے نکل آتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں یہ ایک رول ہے کہ ہمیں اخلاقی اصولوں سے کام لینا چاہیے. اس کو کہتے ہیں لا اینڈ آرڈر اورینٹیشن. اب ہم پھر پیچھے جاتے ہیں جی, نیکسٹ پیچھے جو سٹیج ہے پھر ہم دیکھتے ہیں تیسری سٹیج کیا آتی ہے. تیسری پوسٹ کنونشنل مورالٹی. یعنی سمجھ لیں کہ جب ان ساری حدوں کو عبور کر لیتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے, تو یہاں بھی اس کے 2 پہلو آتے ہیں. پہلا پہلو کیا ہوتا ہے؟ پہلے پہلو کے اندر وہ سوشل کانٹریکچول اورینٹیشن, کانٹریکٹ اورینٹیشن. سوشل کانٹریکٹ اورینٹیشن کیا ہے؟ دیکھیے بعض کام ہم اس لیے کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی ہمارا ناک نہیں رہتی, اگر ہم نے جہیز نہ دیا تو ناک نہیں رہے گی. بعض اوقات ہم کیا کہتے ہیں کہ بے شک میرا بھائی میرے ساتھ لڑا بھی ہوا ہے, آج اس کی لڑائی کسی کے ساتھ ہوئی تو میں نے اس کے ساتھ مل کے اس کے ساتھ ضرور لڑنا ہے. اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ہماری ناک نہیں رہتی. یہاں پہ کچھ کام جو ہوتے ہیں وہ معاشرتی طور پہ اصولوں کو دیکھ کے ہم کرتے ہیں کہ بھائی اصول یہ بنتا ہے کہ فوت ہو گیا, بے شک ہمارا دشمن بھی اس کے ساتھ اظہار کرو, اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرو, ہمدردی کا اظہار کرو. یہ مورالٹی سماجی لحاظ سے ہے. اور اس کے بعد ایک ہے آخری سٹیج, وہ ہے یونیورسل. ہاں یونیورسل سٹیج آ جاتی ہے جس کے اندر وہ یہ سمجھ کہ ایتھیکل سٹیج. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے اوپر چلا جاتا ہے. یہ سمجھ لے کہ کمال پہ ہے. یہاں پہ نہ وہ دشمن دیکھتا ہے, نہ دوست دیکھتا ہے, نہ وہ کوئی کنڈیشن دیکھتا ہے سوسائٹی کی. یہاں پہ وہ سمجھتا ہے کہ انسان کا کام ہی انسانیت پھیلانا ہے, ہمدردی کرنا ہے, کسی کو ہم مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. تو یہ تھی وہ سٹیجز. آئے ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیجز آف سائیکو سوشل تھیوری. بھائی اریکسن نے بھی یہ تھیوری دی ہے. تو اریکسن نے کہا ہے کہ انفینسی سے لے کر 18 ماہ کی عمر میں بچے کے اندر 2 چیزیں
اس کشمکش میں وہ رہتا ہے، ٹرسٹ اینڈ مس ٹرسٹ، یعنی اعتماد یا بے اعتمادی. یعنی یہ 18 ماہ کی عمر تک ہوتا ہے پیدائش سے لے کر. دیکھیں بچہ اس پہ ٹرسٹ کرتا ہے، اس کو زیادہ اٹھاتا ہے، جس کو وہ جان نہیں رہا ہوتا اس کے ہاتھوں میں وہ رونے لگ جاتا ہے. یہاں اس کے اندر جو چیز جنم لیتی ہے وہ ہوتی ہے امید، ہوپ. تو پہلی سٹیج کے اندر اس کے اندر امید پیدا ہوتی ہے، امید کو سیکھتا، امید ہے کیا. دوسرا جو ہے وہ 18 ماہ سے لے کر 3 سال تک ہے. یہاں پہ اس کے اندر آٹونومی اینڈ شیم یا ڈاؤٹ، دو چیزیں اس کے اندر جنم لیتی ہے ایٹ اے ٹائم، کشمکش میں ہوتی ہیں. ایک اس کے اندر خود مختاری اور دوسرے اندر ایک طرح کی جھجک. تو یوں سمجھے دو چیزیں غالب ہوتی، کام کرنا بھی چاہتا ہے اور اس کے اندر جھجک بھی غالب آ جاتی ہے. لیکن یہاں پہ جو اس کی کوالٹی ہوتی ہے نا، اس کے اندر جو پروموٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی ول، اس کی ول پاور، یعنی کسی کام کو کرنے کی ول. پھر 3 سے 5 سال کی عمر میں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ اس کے اندر انیشیٹو اینڈ گلٹ، یعنی وہ کوئی اقدام اٹھانا چاہتا ہے لیکن اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے غلط نہ ہو جائے، یعنی کوئی کام کرنا بھی چاہتا ہے اور غلطی کا احساس بھی آتا ہے. یہاں پہ اس کے اندر پرپس جنم لیتا ہے، مقصد، کہ ہم نے کسی مقصد کے لیے کچھ کرنا ہے. 5 سے 13 سال کی عمر میں اس کے اندر انڈسٹری ورسز انفیریٹی، یعنی یہاں پہ اس کے اندر کسی کام کے لیے لگن پیدا ہوتی ہے، یا پھر اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کر نہیں پاؤں گا، یعنی احساس کمتری پیدا ہوتا ہے. اس کے اندر محنت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے لیکن احساس کمتری بھی ہوتا ہے کہ مجھ سے ہوگا نہیں. یہاں پہ اس کے اندر کمپیٹنسی پیدا ہوتی ہے اسٹیج کے اوپر، کسی کام کو کرنے کی اہلیت. جب وہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے میں تو کر سکتا ہوں. پھر اس طرح سے 13 سے 21 سال کی عمر میں آئیڈینٹی ورسز کنفیوژن، یہاں پہ اپنی شناخت چاہتا ہے کہ مجھے لوگ پہچانیں، میری کہیں قدر ہو، لیکن ساتھ ساتھ کنفیوژن بھی ہوتی ہے. اس کے اندر یہ ایک اپنی شخصیت کے بارے میں نیگیٹو ٹریٹس بھی ہوتی ہیں. احساس کمتری ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں ادھر جا کے میرا لباس اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں، میں پتہ نہیں صحیح لگ رہا ہوں کہ نہیں، وہ مجھے کیا اہمیت دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو اس کے اندر پیدا ہوتی ہے فیڈیلٹی پیدا ہوتی ہے، فیڈیلٹی وقار پیدا ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے 21 سے 39 سال کی عمر میں انٹیمیسی اینڈ آئزولیشن. اس عمر میں جا کے کبھی وہ تنہا رہنا بھی پسند کرتا ہے اور کبھی دوسروں سے دوستی لگانا بھی پسند کرتا ہے. مجموعی طور پہ اس کے اندر لو کا مادہ جنم لیتا ہے، جہاں محبت اس کی یعنی اس کے اندر ابھرتی ہے تو وہ ملتا ہے کسی سے. کبھی کبھار وہ الجھاؤ میں بھی پڑ جاتا ہے، الگ ہوتا ہے. اسی طرح سے 40 سے 60 سال کی عمر میں اس کے اندر جو ہے وہ جنریٹیوٹی اینڈ ورسز اسٹیگنیشن. یہاں پہ یا تو اس کے اندر مادہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کچھ جنریٹ کروں، چیزیں بناؤں، چیزیں تخلیقی صلاحیتیں کچھ نہ کچھ کر کے جاؤں، یا بعض اوقات وہ سوچ لیتا ہے دفعہ کرو، 40 سال کی عمر ہوگی، چھوڑ دو، بڑا کام کر لیے، رہنے دو. دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں. لیکن کیئر زیادہ آ جاتی ہے. جب 40 عمر کا بندہ ہو جاتا ہے تو کیئر کرتا ہے، ہر بات کی فکر کرنے لگ جاتا ہے. 65 سے لے کر آخری عمر تک، بڑھاپے تک اس کے اندر آتی ہے انٹیگریٹی اور ڈسپیئر. دو چیزیں، یعنی جب 65 کا ہوتا ہے تو دو چیزیں اس کے ذہن کے سوار ہوتی ہیں. یا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا، اس کے اندر انٹیگریٹی آتی ہے، اس کے اندر انٹیگریٹی یعنی اس کے اندر وقار پیدا ہوتا ہے، عظمت آتی ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا. یا وہ سوچتا ہے میں نے تو کچھ نہیں کیا، مایوسی. یہ دو چیزوں سے لڑتا ہے. یہاں پہ اس کے پاس عقل مندی آ جاتی ہے کہ میں نے کیا کیا، میں نے کیا نہیں کیا. اب ہم دیکھتے ہیں اسپیشل چلڈرن اسٹوڈنٹس. کچھ خاص بچے ہوتے ہیں، ان میں پہلا گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹڈ. یہ وہ ہیں جو بہت فتین بچے ہیں، بڑی جلدی کسی چیز کو سیکھ لیتے ہیں، بہت جلدی سیکھ لیتے ہیں. فتین بچے، ان کو گاڈ گفٹڈ یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے ان کو. یہ ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز کے مالک ہوتے ہیں. یہ استادوں کو بھی بعض دفعہ پریشان کر دیتے ہیں، اور عام استاد ان کی ضروریات کے مطابق اس کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا. دوسرا ہوتا ہے فزیکلی ہینڈی کیپڈ. کچھ معذور بچے بھی ہوتے ہیں. اسی طرح سے بلائنڈ، کچھ نظر کمزور یا اندھے ہوتے ہیں. پھر ہیئرنگ امپیئرڈ چلڈرن، کچھ وہ ہوتے ہیں جو سماعت کی محرومی ان کی اندر ہوتی ہے. پھر اس طرح مینٹلی ریٹارڈڈ چلڈرن، کچھ وہ بچے ہوتے ہیں جو ذہنی معذوری کا شکار ہیں. یہ سارے جو ہوتے ہیں اگر کلاس روم کے اندر اس طرح سے بچے پائے جائیں تو انڈیویجول ڈفرینسز ہوتے ہیں، انفرادی اختلافات ہوتا ہے. بچے ایک طرح سے نہیں پڑھ پاتے، اس لیے جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں ان کے لیے اسپیشل ایجوکیشن کا اہتمام ہوتا ہے. جو گاڈ گفٹڈ بچے ہوتے ہیں ان کو ان کے مطابق ان کا سلیبس بنایا جاتا ہے اور اس کے مطابق اس کو پڑھایا جاتا ہے. اور جو اسی طرح سے بچے فزیکلی ہینڈی کیپڈ ہوتے ہیں ان کو اس کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں انسٹرکشنل اسٹریٹجیز، یعنی تعلیم جب انسٹرکشن دینی ہے نا، کسی بچوں کو پڑھانا ہے، مختلف گروہوں کے بچوں کو، مختلف کوالٹیز رکھنے والوں کو، کوئی بہت ذہین ہے، کوئی کم ذہین ہے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے ان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے، شارٹ کمنگس کو پورا کرنے کے لیے. لیکچر کا طریقہ جس طرح میں یہ دے رہا ہوں اور ایکسپلین کر دوں اتنی اچھی طرح سے کہ ہر بچے کی ضرورت کا خیال رکھوں.
اس طرح کے الفاظ استعمال کرو کہ سب کچھ سمجھے. ڈیمونسٹریشن کسی چیز کو عملی طور پہ دکھا کے، کسی چیز کا مظاہرہ کر کے. ڈسکشن گفتگو کر کے، سوال و جواب کر کے. انکوائری اپروچ کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی سوال نامہ یا کوئی چیک لسٹ اس طرح کا طریقہ بنا کے کہ وہ بچہ بھی سمجھ سکے کہ اس کی اہم خوبیاں کون سی ہیں، کس کے جوابات دینے ہیں، اور ٹیچر بھی ان کو آئیڈینٹیفائی کرے. پرابلم سالونگ اپروچ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کی کوئی ٹیکنیک دے دینا. گروپ ورک بعض دفعہ بچوں کو اکٹھا بٹھا کے پڑھانا، گروپ بنا دینا ان کے. اینڈ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ، اور کچھ کام وہ ہیں کہ جو پڑھانے کے ساتھ ساتھ کر کے اگر دکھا دیے جائیں کوئی تجربہ وغیرہ تو ان کو بچے زیادہ سیکھتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں جی، جب ہم بات کر رہے ہیں انسٹرکشنل پروگرام کی، تو ان انسٹرکشنل پروگرام کے اندر پہلا جو ہے وہ ہے کیٹ ماڈل بائی سلیون. سلیون نے کیٹ ماڈل بنایا. اب کیٹ ماڈل کے اندر کیا ہے ذرا دیکھیں. کیو سے مراد ہے کوالٹی آف انسٹرکشن، کوالٹی آف انسٹرکشن، اور اے سے مراد ہے اپروپریٹ لیول آف انسٹرکشن. اسی طرح سے آئی سے مراد ہے انسینٹیو، اور ٹی سے مراد ہے ٹائم. اس نے کیا کیا کہ کوآپریٹو لرننگ کو سامنے لیا. کوآپریٹو لرننگ میں کیا ہوتا ہے کہ گروپ بنا دیے جاتے ہیں، چھوٹے گروپ، چار بچوں کے کلاس کے. ان کے اندر ایک طرح سے بچے رکھے جاتے ہیں، یعنی ایک بچہ بہت ذہین، ایک اس سے کم، اس سے کم، اس سے کم. سب گروپ جو بنائے جاتے ہیں اسی طرح سے لیول بنا لیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ بچوں کے ٹیسٹ لیے، یا ٹیچر کو بچہ پتہ ہے کہ اتنے بچے جو ہیں وہ گریڈ اے میں آ رہے ہیں، اتنے بی میں، اتنے سی میں، اور اتنے ڈی میں. اب وہ کیا کریں گے کہ ہر گروپ کے اندر ایک اے گروپ والا بچہ ہوگا، ایک بی والا، ایک سی والا، اور ایک ڈی والا. ان گریڈ والے شامل کر دیں گے. اب ان کے درمیان ظاہر اختلافات ہیں، کچھ بچے بہت ذہین ہیں، کچھ کم ہیں. ان کو گروپنگ میں پڑھایا جائے گا. استاد جو ہے وہ ان کو ایک جو چیز ہے جو ان کو سیکھنے کے لیے دے گا، انسٹرکشن وغیرہ، یا ان کو لیکچر دے گا، وہ ان کو پڑھائے گا. اس کے بعد پھر وہ ان کو کام دے گا. اب وہ جو کام دے گا اس کی ایک تو جو انسٹرکشن کی کوالٹی ہوگی کہ کس لیول کی انسٹرکشن دینی ہے، کس لیول کی، کس کلاس کی، کس درجے کی. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اپروپریٹ لیول آف انسٹرکشن. اب وہ بچہ کس لیول کا سیکھتا ہے، کس لیول کی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے. انسینٹیو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انسینٹیو یہ ہوتا ہے کہ ہر بچے کی کارکردگی کا الگ الگ جائزہ لیا جاتا ہے، اور ان کو سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں، ان کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں، کسی کو گڈ، کسی کو ایکسیلنٹ، کسی کو ویری فائن. اور اسی طرح سے ٹائم دیکھا جاتا ہے کہ کتنی دیر میں یہ بچے اس چیز کو گو تھرو کرتے ہیں. دس ماڈل واز ریوائزڈ اینڈ ریفائنڈ اینڈ بیکیم اسٹیڈ. پھر اس کو ریوائز کیا گیا اور اس کا نام اسٹیڈ رکھا گیا. تو اسٹیڈ کے اندر کیا آگے اسٹوڈنٹ، ٹیم، اچیومنٹ اینڈ ڈویژن، یہ 4 سٹیپ رکھے گئے. اسٹوڈنٹ سے مراد کہ اسٹوڈنٹس کا اسی طرح گروپ بنائے. ٹیم یعنی مل کے وہ کام کرتے تھے، ٹیم ورک. اچیومنٹ ہر بچے کے اچیومنٹ کو چیک کیا جاتا تھا. اینڈ ڈویژن، اور ڈویژن ان کی تقسیم کر دی جاتی تھی کہ کون سا بچہ کس کیٹیگری میں آتا ہے، اور ان کو ریوارڈ دیے جاتے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں بیسٹ انسٹرکشنل اسٹریٹجی فار موسٹ پرپزز. تو جو کوآپریٹو لرننگ ہوتی ہے سب سے بہتر اسٹریٹجی ہے حکمت عملی. کوآپریٹو لرننگ از این instructional strategy in which students work actively and purposefully together in small homogeneous group. homogeneous groups کون سے ہوتے ہیں؟ جو ایک جیسی سوچ کے مالک ہوں. to maximize their own and their teammates learning. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ بچے سارے ایک دوسرے سے کوآپریشن کرتے ہیں، ایک مل کے کام کرتے ہیں. it is different from traditional group work due to the 5 components. اب یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بچے جو ہے مل کے کام کرتے ہیں اس ٹریڈیشنل گروپ کی بجائے، یا برعکس جس کو ہم کلاس میں عام طریقے سے پڑھاتے ہیں. اس کے 5 کمپوننٹ ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کوآپریٹو لرننگ. کون سے کمپوننٹ ہیں؟ پہلے ہے پازیٹیو انٹر ڈیپینڈنس. یہ بچے سارے ایک دوسرے کے ساتھ مثبت رویہ اختیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر مثبت اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتے ہیں. انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی، ہر بچے کی اکاؤنٹیبلٹی یعنی ان کی جو کاوش ہوتی ہے اس کو الگ چیک کیا جاتا ہے. پھر وربل انٹریکشن، ان کے درمیان جو ہے وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مشورہ بھی کرتے ہیں. سوشل سکلز، ان کے درمیان سوشل سکل کو پروموٹ کیا جاتا ہے، یعنی مل کے کام کرنا، مل جل کے ایک دوسرے سے مشورے کے ساتھ ایک دوسرے کو پرکھنا، دیکھنا. گروپ پروسیسنگ، اور جتنا وہ کام کرتے ہیں وہ مل کے کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں ماڈلز آف کوآپریٹو لرننگ. تو لرننگ ٹوگیدر، ایک تو اکٹھے مل کے کام کرنا، یہ ماڈل ہے. اسٹوڈنٹس، ٹیمز، اچیومنٹ، ڈویژن، یہ ہم اسٹیڈ کی بات کر رہے ہیں.
اسی طرح سے ٹیمز، گیمز، ٹورنامنٹ، یہ بھی مل کے کام کرنے کا ایک طریقہ ہے. جگسا، یہ ایک ایسی گیم ہوتی ہے جس کے اندر ایک تصویر ہوتی ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں اور ٹکڑے اوپر ہی الگ الگ بکھیر دیے جاتے ہیں اور بچے سے کہا جاتا ہے اس کو ملا کے پکچر بناؤ. گروپ انویسٹیگیشن، یا مل کے کسی چیز کی تحقیق کرنا، کسی مسئلے کی گہرائی تک پہنچنا. آگے ہم دیکھتے ہیں جی ایڈوانٹیجز کیا ہیں، فائدے کیا ہیں کوآپریٹو لرننگ کے. نمبر 1، ہائیسٹ اچیومنٹ، جو کام مل کے کیا جاتا ہے اس کے جو ہمیں مقاصد حاصل ہوتے ہیں، اچیومنٹ ہوتی بہت زیادہ ہوتی ہے. پھر ڈیولپمنٹ آف پرو سوشل بیہیویئر، یعنی جو ہمیں معاشرے میں دوسروں کے ساتھ جوڑنے کے رویے جو ہوتے ہیں، دوستی، محبت، پیار، اس کو ہم بولتے ہیں پرو سوشل، جس سے معاشرت بہتر بنے، وہ رویہ زیادہ پروان چڑھتا ہے. سوشل سکلز بندہ سیکھتا ہے. کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ آتی ہے، یعنی ذہنی سوچ بہتر ہوتی ہے. لیڈرشپ، قیادت کا جذبہ ہوتا ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے میں کر سکتا ہوں کچھ. انٹرسٹ پیدا ہوتی ہے کسی سبجیکٹ کے لیے، جو ایک ٹیچر کی نگرانی میں کرتا ہے. بچے دوسرے دوستوں سے بھی دلچسپی پیدا ہوتی ہے، ٹیچر سے بھی اور اسکول سے بھی. موٹیویشن ٹو لرن اینڈ اچیو، اور پھر انسان کو ایک ترغیب ملتی ہے علم سیکھنے کی اور اچیو کرنے کی. بیٹر پریپریشن فار ایگزام، امتحان کے لیے بہتر تیاری ہو جاتی ہے مل کے کرنے سے. ریڈیوسنگ ایگزام ایگزائٹی، اور امتحانات کی جو ٹینشن ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ورکنگ ان ٹیمز، اور پھر ٹیم میں کام کرنے کا مزہ آتا ہے. فار انہانسنگ ٹیچرز رسپیکٹ پاپولیرٹی، اور اسی طرح سے جس ٹیچر کے ساتھ ایسے مل کے کام کرتے ہیں، ایز اے گائیڈ وہ کام کرتا ہے، اس کی رسپیکٹ بھی بڑھتی ہے اور اس کی پاپولیرٹی بھی بڑھتی ہے. انکریزڈ ٹیچنگ ریٹنگ، اور اسی طرح ٹیچنگ کا معیار بھی بڑھتا ہے، وہ بھی بہتر ہوتا ہے. سپورٹس مین اسپرٹ، اور اسی طرح سے اسپورٹس مین اسپرٹ پیدا ہوتی ہے. اسپورٹس مین اسپرٹ کیا ہوتی ہے؟ اپنی غلطی کو ماننا اور دوسری کو اپریشیٹ کرنا، اور اپنی جیت کے اوپر اتنا نہ زیادہ آنا، اور اگر کوئی دوسرا جیتتا ہے تو اس کو بھی برداشت کرنا اور اس کو مبارکباد دینا. اس کو کہتے ہیں اسپورٹس مین شپ، یہ بھی پیدا ہوتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں یہ گروپنگ انہوں نے بتائے ہوئے ہے کہ جیسے دیکھیں 4 گروپ ہیں، تو ہر بچے کی جو کیپیبلٹی الگ ہے، لیکن جتنے بھی گروپ بنائیں گے وہ سارے سملر ہوں گے، ایک ہی بیس پر ہوں گے. اس طرح سے مزید یہاں بھی دیکھیں تو اس کو یوں انہوں نے بیان کر دیا کہ ہر گروپ کے اندر جو ہے وہ 5 بچے ہیں. ہر بچے کی کوالٹی الگ ہے، لیول الگ ہے، لیکن سارے گروپ آپس میں ایک جیسے ہیں، ہوموجینیس گروپ ہیں. اب وہ اسٹیڈ کی بات ہم کرتے ہیں، جو ماڈل اسٹیڈ ہے، تو اس کے اندر پہلے ہے ٹیچرز پریزنٹیشن. سب سے پہلے استاد جو ہے وہ اپنا سبق جو ہے وہ بیان کر دیتا ہے، بچوں کو پڑھا دیتا ہے. اسٹوڈنٹس ورک ان ٹیمز، اور جو استاد ہدایات دیتا ہے اس کی روشنی میں بچے مل کے کام کرتے ہیں. انڈیویجول کوئزز، یعنی ہر بچے کا الگ الگ امتحان لیا جاتا ہے، ریوارڈ اور سرٹیفکیٹ، اور پھر اس کے مطابق اس کو ریوارڈ یا سرٹیفکیٹ ملتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ٹاپک جو بہت لینتھی تھا. تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. اللہ حافظ.